دوستو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ برسات کا مہینہ چل رہا تھا۔ رات کے تقریباً 10 بجے میں گھر پر اکیلا سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیوی میکے گئی تھی۔ ہمارا گھر پہاڑی پر واقع ہے۔ گھر کے ساتھ ایک روڈ بھی گزرتا ہے۔ بہت زور سے بارش ہو رہی تھی، پر کچھ دیر میں نے محسوس کیا کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ طوفان کی وجہ سے لائٹ بھی گئی تھی، پر میں موم بتی لے کر دروازے کی جانب چل پڑا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر دروازہ کھولنے سے پہلے دروازے سے کان لگایا کہ سچ میں کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے یا پھر میرا وہم ہے۔ کچھ دیر بعد ایک نسوانی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ ہیلو، کوئی ہے؟ میں نے فوراً دروازہ کھولا۔ بجلی چمکنے سے اس کا چہرہ مجھے دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ وہ ایک خوبصورت 22 سے 23 سال کی دوشیزہ تھی۔ چہرے اور لباس سے لگ رہا تھا کہ اچھے گھر کی ہے۔ اس نے کہا، میری کار خراب ہو گئی ہے اور آس پاس کوئی ورکشاپ تو کیا کوئی آبادی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو آج کی رات میں یہاں ٹھہر سکتی ہوں۔ میں نے انکار کرنا چاہا، کیونکہ ایک تو میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، اور دوسرا یہ کہ میری بیوی بے انتہا شکی مزاج تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے اندر آنے کے لیے کہا۔ دروازہ لاک کر کے میں کمرے کی طرف جانے لگا۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ میں نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا، آپ اس کمرے میں رات گزار سکتی ہیں، اور وہ کمرہ میرا ہے۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے کہہ سکتی ہیں۔ وہ کافی بھیگ چکی تھی۔ اس نے مجھ سے ٹاول مانگا۔ میں نے کہا، کمرے میں سب کچھ ہے، آپ چاہیں تو الماری میں میری بیوی کے کپڑے لے سکتی ہیں، بس جس طرح کپڑے نکالیں اسی طرح واپس رکھ دینا۔ وہ سمجھ نہیں پائی، بس کمرے کی طرف جانے لگی۔ میں بھی اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ کمرے میں آ کر میں نے کمرہ اندر سے لاک کیا اور موم بتی بجھا کر لیٹ گیا، اور سوچ رہا تھا کہ اگر میری بیوی کو پتہ چل گیا کہ میں نے ایک اجنبی لڑکی کو گھر میں پناہ دی تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ اس سوچ سے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ لڑکی دوسرے کمرے میں تھی، اس کو نکالنا صحیح نہ تھا۔ اسی سوچ میں تھا کہ میرے کمرے کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ میں نے کہا، جی ابھی آیا۔ دروازہ کھولا تو وہ اجنبی لڑکی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، ایک کپ چائے ملے گی؟ بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، شاید زکام ہو گیا ہے۔ میں نے کچن کی طرف اشارہ کیا، وہاں جا کے بنا لو۔ وہ کچن میں چلی گئی۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ آپ کے لیے بھی ایک کپ لائی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ سے کپ لیا اور بیٹھ کے پینے لگا۔ ساتھ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں اس نے چائے میں کچھ ملایا نہ ہو، اور غور سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ ایک خوبصورت چہرے اور دلکش جسم کے ساتھ ساتھ اچھی شخصیت کے مالک تھے۔ کہیں سے بھی ایسا نہیں لگا کہ وہ کوئی چوری یا غلط سرگرمیوں میں ملوث ہو سکتی ہے۔ اچھی طرح اطمینان کرنے کے بعد میں چائے پینے لگا۔ اس کا نام طوبہ تھا۔ کسی پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ بقول اس کے وہ اپنی بہن کے گھر جا رہی تھی کہ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ میرے بارے میں بھی کافی پوچھ گچھ کی، شادی کب ہوئی، ازدواجی زندگی کیسی گزر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ باتوں باتوں میں نے اس پر واضح کیا کہ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں اور بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کچھ دیر تک کافی گپ شپ ہوتی رہی۔ پھر میں نے اس سے کہا،
काफी देर हो चुकी है, आप जाके सो जाएं। उसने रूहानसी हुए कहा, मुझे डर लग रहा है, कमरा भी खाली है, ऊपर से लाइट भी नहीं है। मोमबत्ती की रोशनी ने माहौल को और भी डरावना किया है। आप बुरा ना माने तो मैं आपके साथ सो सकती हूँ। कल सवेरे ही चली जाऊंगी। अब मुझे उससे खौफ आने लगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई दूध का धुला हूं, मैं भी इंसान हूं और मर्द जात हूं, किसी भी वक्त बहक सकता हूं। पर मेरी बीवी सादिया, जो कि हद दर्जा शक्की मिजाज औरत है, उससे मैं प्यार भी करता हूं और उसके साथ बेवफाई का सोच भी नहीं सकता। खैर, वो आकर मेरे साथ सोने के लिए लेट गई। कुछ देर खामोशी रही। हमारे बीच काफी फासला था, पर मैंने महसूस किया कि वो नजदीक आने की कोशिश कर रही थी। वो मेरे इतने नजदीक आ गई कि मैं उसके जिस्म की नशीली महक महसूस करने लगा। मेरी सांस और धड़कन तेज हो गई, पसीना आना शुरू हुआ। इससे पहले कि मैं बहक जाता, फौरन वहां से उठकर दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा लॉक किया और कांपते हुए लेट गया। दिल में एक तूफान सा बरपा था। एक तरफ बेखुदी का सुरूर था तो दूसरी तरफ सादिया थी, और फिर सादिया जीत गई। पता नहीं कब मेरी आंख लगी और नींद मुझे अपनी आगोश में लेकर किसी दूसरी दुनिया ले गई। सुबह परिंदों की सुरीली आवाज पर मेरी आंख खुली। रात वाला माजरा ख्वाब महसूस होने लगा। बाहर आया तो किचन में तूबा नजर आई, जो नाश्ता बनाने में मसरूफ थे। दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि कहीं सादिया ना आ जाए। उसने मेरे डर को महसूस किया और कहा, मैं बस जाने वाली हूं, बस नाश्ता साथ में करते हैं। इसी दौरान वो ऑमलेट और चाय वगैरह लाके मेरे साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। हमने ज्यादा बात नहीं की, बस एक दूसरे को देखा। मुझे समझने में जरा सी भी दुश्वारी नहीं हुई कि वो रात भर नहीं सोए, शायद डर की वजह से या फिर जवानी की प्यास बुझाने की तलब से। बहरहाल वो नाश्ता करके जाने लगी तो मैंने कहा, रुकिए, मैं आपकी गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता हूं। उसने प्यार भरी नजर से मुझे देखकर कहा, नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बस बैटरी की वायर में थोड़ा सा मसला है। रात को अंधेरा था, कर पाना मुश्किल था, अब आसानी से हो जाएगा। मैंने हाँ में सर हिलाया। उसने दिल से शुक्रिया अदा किया और चली गई। मैं हस्बे मामूल काम पे चला गया। शाम को घर वापस आया तो देखा कि सादिया आ चुकी थी। सलाम दुआ के बाद मैंने महसूस किया कि सादिया के तेवर अच्छे नहीं थे। पूछने पर उसने पूरा घर सर पर उठा लिया। मेरी गैर मौजूदगी में तुम ऐसी हरकत करोगे? कभी सोचा भी नहीं था। मुझ पर जैसे आसमान टूट पड़ा, पर अपने जमीर के सामने सुरखरू था, क्योंकि मैंने कोई भी ऐसा गुनाह नहीं किया था जिस पर मैं सजा का मुस्तहिक ठहर जाऊं। काफी मिन्नत समाजत की, कसम लिए, कान पकड़ लिए, पर सादिया टस से मस ना हुई। उसने बस एक जिद पकड़ रखी थी, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। अपना सब कुछ पैक करने लगी। मैं दंग रह गया। पता नहीं वो क्या क्या बक रही थी। बस मैं एक मुजस्मे की तरह खड़ा सब कुछ देख रहा था। पहली बार मैंने सोचा, काश वो गुनाह मैं करता, क्योंकि सजा तो वैसे भी मुझे मिल रही है। उसने जाते हुए एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। कितनी पत्थर दिल थी। कुछ दिनों बाद, कुछ अदालती कार्रवाई के बाद हमारे रास्ते अलग हुए। कुछ अरसा मैंने सोग मनाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी अपनी पटड़ी पर आ गई। मेरी शादी हुई। बीवी ने पिछले सारे गम भुलवा दिए। जिंदगी फिर से अच्छी लगने लगी।
کہ اچانک میری بیوی کے کسی رشتہ دار کے ہاں ایک فنکشن تھا. ہم بھی چلے گئے. پارٹی کافی اچھی چل رہی تھی کہ اچانک طوبا گود میں بچہ لیے گھر میں داخل ہوئی. اس کو دیکھتے ہی مجھے وہ برسات والی رات یاد آ گئی. میرا خون کھول اٹھا. دل کر رہا تھا کہ ابھی جا کر اس فریبی عورت کو مار ڈالوں، پر اور مہمانوں کی وجہ سے دل پہ ضبط کیا اور آرام سے اس کے پاس جا کر پوچھا، اس رات میں نے ایسی کون سی حرکت کی تھی جو تم نے میری بیوی کو جھوٹ بول کر میری زندگی تباہ کر ڈالی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کی تھی، بلکہ میں تو آپ سے اتنی متاثر ہوئی تھی کہ آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی. بہت سوچ سمجھ کر میں نے فیصلہ کیا تھا. میں نے آپ کی زندگی تباہ کی نہیں، تباہ ہونے سے بچائی ہے. آپ خود سوچئے، پہلے آپ کی زندگی کیسی گزر رہی تھی اور اب کیسی گزر رہی ہے. سعدیہ میری کلاس فیلو تھی. وہ بچپن سے ہی ایسی ہے. ہر کسی سے جھگڑا کرنا اس کا شوق تھا اور شک کرنا تو اس کی فطرت تھی. اور آپ کو پتہ ہے، سعدیہ نے آپ کو چھوڑنے کے بعد 2 جگہ اور شادی کی، پر ناکام رہی، کیونکہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. تو آپ خود سوچئے، میں نے اچھا کیا یا برا؟ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی کہانی بھی پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں. ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے علیزہ کمل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.